السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 21 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان بلکہ کافر کو بھی مصیبت و پریشانی میں دیکھیں، کسی خطرے میں گرا ہوا پائیں، تو ہمدردی و خیرخواہی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بس کی کوشش کر کے اس کو اس مصیبت و پریشانی سے چھٹکارا دلائیں۔ جیسا کہ آپ اس حکایت میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کتے اور کبوتر نے ایک دوسرے کے لیے اس کام کو انجام دیا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ بھلائی و خیرخواہی کا معاملہ کرے تو حتی الامکان کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر اس کو دیکھا کہ بادشاہ نے کس طرح ایک سخی آدمی کو جس نے اس پر احسان کیا تھا اس کا بدلہ چکایا۔ تو حتی الامکان کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے لیے دعائے خیری کرے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر سی حکایت ہے جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے حکایت الکلب والحمام، یعنی کتے اور کبوتر کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت الکلب والحمام، کتے اور کبوتر کی کہانی۔ کلبن کا معنی کتا، اس کی جمع آتی ہے کلابن، اور حمامن کا معنی کبوتر۔ یاد رہے یہ میم کے اوپر تشدید نہیں پڑھیں گے۔ اگر میم کے اوپر تشدید پڑھ لی حمام تو اس کا معنی تو ہو جاتا ہے غسل خانہ۔ تو میم اگر مشدد پڑھیں گے حمامن تو اس کا معنی غسل خانہ ہوتا ہے، اور بغیر تشدید کے حمام ہو تو اس کا معنی کبوتر کے۔ ہناک تاجر طیب القلب وکان عندہ بستان جمیل، ایک اچھے دل والا تاجر تھا، ایک اچھے دل والا، طیب القلب یعنی دل کا اچھا، ایک اچھے دل والا تاجر تھا۔ وکان عندہ بستان جمیل، اور اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ بستان کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے بساتینو، اور باغ کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے حدیقتن، لیکن حدیقتن عام طور پر اس باغ کو کہا جاتا ہے جو ہمارے گھروں کے سامنے ہوتا ہے، اور بستان ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جو عام ہو، ہر ایک کے لیے ہو۔ تو بستان کی جمع بساتین اور حدیقتن کی جمع حدائق، حدیقتن کی جمع حدائق۔ وکان یقوم علی حراستہ کلب امین، اور ایک امانت دار کتا اس کی نگرانی کو انجام دیتا تھا، باغ کی نگرانی کو انجام دیتا تھا، یعنی باغ کی نگرانی کرتا تھا۔ وکان بداخل البستان برج یربی فیہ تاجر الحمام، اور باغ کے اندر ایک برج تھا جس میں تاجر کبوتر کی تربیت کرتا تھا۔ وکان الکلب یقوم بحراست البستان من اللصوص، اور کتا باغ کی نگرانی کو، باغ کی چوروں سے نگرانی کو انجام دیتا تھا، اور کتا باغ کی چوروں سے نگرانی کو انجام دیتا تھا، یعنی باغ کی حفاظت کرتا تھا چوروں سے۔ وبینما کان الکلب ذات یوم نائما اذا بثعبان کبیر یسیر الیہ ببطء، اور اسی دوران کہ کتا ایک دن سویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے بڑے سانپ کو دیکھا جو چل رہا تھا اس کی طرف آہستگی کے ساتھ۔ ولیکن احدی الحمامات التی کان یقوم بحراستها الکلب الوفی الامین رأت الثعبان وهو یقترب من الکلب، اور لیکن وہ کبوتروں میں سے ایک
اور لیکن ایک کبوتر وہ جس کی نگرانی کو یہ امانت دار وفادار کتا انجام دیتا تھا، اور لیکن کبوتروں میں سے ایک یعنی ایک کبوتر وہ جس کی نگرانی کو امانت دار وفادار کتا انجام دیتا تھا، رات صوبان اس نے اژدہے کو دیکھا، صوبان کہتے ہیں اژدہے کو، بڑے سانپ کو، اور حیتن کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، حیتن چھوٹا سانپ اور صوبان ان کا معنی بڑا سانپ۔ رات صوبان اس نے اژدہے کو دیکھا، صوبان کی جمع آتی ہے ثعابین اور حیتن کی جمع آتی ہے حیاتن، وہو یقترب من الکلب اور وہ کتے سے نزدیک ہو رہا تھا، فاسرات الی الکلب ونقرتہ نقرۃ خفیفۃ بمنقارها، بس اس نے جلدی کی کتے کی طرف، یعنی کبوتر نے کتے کی طرف جلدی کی، یعنی جلدی جلدی کتے کے پاس گیا، ونقرتہ نقرۃ خفیفۃ اور آہستہ سے کھٹ کھٹ چونچ ماری، نقر ینقر نقرن باب نصر انصر سے چونچ مارنا، اور نقر اعلیٰ کے صلے کے ساتھ کھٹکھٹانا، نقر اعلیٰ کا معنی کھٹکھٹانا، اور نقر ینقر کا ایک معنی حروف کندہ کرنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں، یہاں پر چونچ مارنا۔ وَنَقَرَتُ نَقْرَةً خَفِيفَةً بِمِنْقَارِهَا اور اس نے ہلکی سی چونچ ماری اپنی چونچ کے ذریعے، فَحَبَّ مِن نَوْمِهِ پس وہ اس کی نیند سے بیدار ہو گیا۔ حبہ من النوم کا معنی بیدار، نیند سے بیدار ہونا۔ ویسے حبہ کا ایک معنی ہوا کا چلنا بھی آتا ہے، ہوا کا چلنا، اس کے لیے بھی حبہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس کا نام ہی ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، اور عربی کتاب کا نام ہے اذا حبت ریح الایمان۔ فحب من نومہ پس وہ اس کی نیند سے بیدار ہو گیا، ونظر حولہ اور اس نے اس کے آس پاس دیکھا، فرأى الثعبان علی مقربۃ منہ پس اس نے اژدہے کو اس سے نزدیک دیکھا، فأخذ جنبہ پس وہ بھونکنے لگا، اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے، لیکن مضارع کے اوپر داخل ہو کر کے اس طرح کا ترجمہ کرے گا، اخذ جنبہ اور پس وہ بھونکنے لگا، فجاء صاحب البستان وقام بقتل الثعبان باغ والا آیا، یعنی باغ کا مالک آیا اور اس نے اژدہے کے قتل کو انجام دیا۔ قام یقوم کا معنی قیامن کا معنی کھڑا ہونا، لیکن با کے صلے کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، اژدہے کو مار ڈالنے کو انجام دیا، یعنی اژدہے کو مار ڈالا۔ ثم ان الکلب شکر للحمامۃ حرصها علی سلامتہ پھر بلا شبہ کتے نے کبوتر کا شکر ادا کیا، حرصها علی سلامتی اس کا لالچ کرنا، یعنی کبوتر کا لالچ کرنا اژدہے کی سلامتی پر، یعنی اژدہے کی سلامتی پر یہ کبوتر نے جو لالچ کی اس پر اس نے اس کا شکر ادا کیا، پھر بلا شبہ کتے نے شکر ادا کیا، پھر بلا شبہ کتے نے شکر ادا کیا کبوتر کا، اس کی لالچ کرنے، اس کی سلامتی پر، اس کی لالچ کرنے پر۔ وَلَمْ يَنْسَ أَنَّهَا أَدَّتْ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى نَجَاتِهِ اور وہ نہیں بھولا کہ اس نے اس کی طرف
ایک بلائی کی کہ اس نے اس کی طرف بلائی کی اور اس نے اللہ کی تعریف کی اس کی نجات کے اوپر. وبعد ایامین بینما کانت الحمامات نائمۃ جاء الصیاد واخذ یحاول صید الحمام. اور چند دنوں کے بعد اسی دوران کے کبوتر سوئے ہوئے تھے، ایک شکاری آیا اور وہ کوشش کرنے لگا کبوتر کے شکار کرنے کی. حاول یحاول محاولتاً کا معنی کوشش کرنا، اجتہد یجتہد کے معنی میں. اور اسی طرح بذل یبذل بذلاً کا معنی بھی کوشش کرنا. سعی یسعی سعین کا معنی بھی کوشش کرنا. ان سب کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. حاول یحاول محاولتاً، ایسے ہی بذل یبذل بذلاً خرچ کرنا. بذل یبذل کا معنی خرچ کرنا، اور کوشش کا لفظ اس کے ساتھ آ جائے بذل الجہود تو اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. اور سعی ایسا کا معنی بھی کوشش کرنا. وَأَخَذَ يُحَاوِلُ صَيْدَ الْحَمَامِ، اور وہ کبوتر کو شکار کرنے کی کوشش کرنے لگا. فَأَخَذَ الْكَلْبُ يَعْوِي وَيَصْرَخُ بِشِدَّةٍ، پس کتا بھونکنے، آوا یاوی کا معنی کتے اور بھیڑیے کا چلانا. کتے اور بھیڑیے وغیرہ کے چلانے کو کہا جاتا ہے آوا یاوی. بس کتا چیخنے لگا اور چلانے لگا سختی کے ساتھ. صرخ اسرخوں کا معنی بھی چیخنا چلانا. فاستيقظت الحمامات وطارت فی الحال، بس کبوتر بیدار ہو گئے اور اسی وقت وہ اڑ گئے. وسلمت من الصیاد، اور وہ صحیح سالم رہے شکاری سے. وَأَثْنَىٰ طَيْرَانِهَا قالت للکلب الامین، اور اس کی یعنی کبوتروں کے اڑنے کے دوران انہوں نے امانت دار کتے کو کہا نحن نشکرک ایھا الکلب الوفی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے وفادار کتے. لقد انقذتنا من ایدی الصیاد، البتہ تحقیق کہ تو نے ہم کو بچایا شکار کے ہاتھوں سے. انقذ ینقذ انقاذن کا معنی بچانا، نجات دینا. فصاح الکلب، پس کتا چلایا انکم ایضا انقذتمونی من الثعبان، بے شک تم نے بھی مجھ کو سانپ سے نجات دی. اب یہاں سے کیا اسباق ملتے ہیں اس حکایت سے اس کو بیان کر رہے. ان المسلم اذا رأى اخاه المسلم في خطر فلا بد ان يسعى لانقاذه من هذا الخطر، کہ مسلمان جب وہ اس کے مسلمان بھائی کو دیکھے، یہ مسلم اخاہ کی صفت بنے گا. ترجمہ یہاں سے کریں گے کہ مسلمان جب وہ دیکھے اس کے مسلمان بھائی کو کسی خطرے میں، فلا بد ان یسعی لانقاذہ من ھذا الخطر، تو ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے اس کو بچانے کی اس خطرے سے. فقد رأینا کیف ان الحمامۃ کانت سببا فی انقاذ الکلب من الثعبان، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کبوتر یہ سبب بنا کتے کو اژدہے سے بچانے میں. دوسرا سبق ملتا ہے ان المسلم اذا فعل الخیر مع اخوانہ فانہم ایضا یفعلون الخیر معہم، کہ مسلمان جب وہ کوئی بھلائی کرے اس کے بھائیوں کے ساتھ تو وہ بھی بھلائی کرے اس کے ساتھ. فقد رأینا کیف ان الحمامۃ لما كانت سببا في انقاذ الكلب من الثعبان كان الكلب سببا في انقاذ الحمام من الصیاد.
پس تحقیق ہم نے دیکھا کہ کیسے کبوتر جب سبب بنا کتے کو اژدہے سے بچانے میں، تو کتا بھی سبب بن گیا کبوتر کو شکاری سے بچانے میں۔ یعنی کبوتر نے کتے کو بچایا اژدہے سے، تو کتے نے کبوتر کو شکاری سے بچایا۔ کبوتر نے کتے کو اژدہے سے بچایا تو کتے نے کبوتر کو شکاری سے بچایا، تو ایک دوسرے کو مطلب اس نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ وَهَكَذَا مَنْ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ يَجِدُهُ دَائِمًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ، اور اسی طرح وہ شخص جو شخص کوئی بھلائی کرتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو کہ بھلائی کرتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے، مطلب بھلائی کرے گا تو اس بھلائی کا بدلہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 22۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔